ناظرین، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پنجاب اور کے پی الیکشن کے حوالے سے کیس چلا تھا سپریم کورٹ کے اندر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، میرے پاس وہ جواب موجود ہے، لکھ کے دے دیا تھا کہ جناب اللہ ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کروانے کے حوالے سے بالکل تیار ہیں. یہ لکھ کے دیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے. تمام جو چیف کمشنر ہیں اور باقی جو ارکان ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے اپنے جو الیکشن کر کے اپنے دفتروں کے ساتھ یہ بھجوایا تھا جو ہے سپریم کورٹ کو. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے یہ سارے کے سارے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں. اس خبر کو لے کے نیکسٹ ڈے تمام اخبارات نے یہ اپنی ہیڈ لائن لگائی تھی، پنجاب الیکشن ملتوی 8 اکتوبر کو ہوں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جنگ ہے، دنیا ہے، اس کے بعد ایکسپریس ہے، اس کے بعد جناب اللہ ڈان ہے، الیکشن کمیشن ایکسس پنجاب پولز مووز ڈیٹ ٹو اکتوبر. اس کے بعد دا الیکشن کمیشن آف پنجاب، انہوں نے سارا پاکستان ہیز پٹ آف دا پنجاب اسمبلی الیکشن. یہ ساری کی ساری خبریں آپ کے سامنے ہیں. تو اب سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہر بندہ یہی پوچھ رہا ہے. ناظرین، پاکستان کی جمہوریت کی اس وقت جو سب سے بڑی کمی اور کمی کوتاہی اور کمزوری نظر آ رہی ہے کہ آئین بہت واضح ہے کہ الیکشن ہونا ہے، لیکن ابھی بھی سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کیا ملک کے اندر الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، وہ ماضی کے اندر انہوں نے جو بیانات دیے ہوئے، لگتا ہے اسی کے اوپر سارے کا سارا معاملہ ہے، اسی کے اوپر اسی کو بنیاد بنا کے یہ سارا کا سارا یہ جو پلاٹ ہمیں نظر آ رہا ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کا، ڈیلے کرنے کا. عامر صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ ماضی میں جو یہ کہتے رہے اس کے برعکس کیا، جو یہ کہتے رہے اس کے برعکس کیا، تو آپ کیوں ان کی باتوں پر اعتبار کر رہے ہیں؟ وہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا ہم انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے. لیول پلینگ فیلڈ کو ابھی لیول ہونے میں تھوڑا سا وقت چاہیے. سنیں ذرا. جو اپیلیں پینڈنگ ہیں، جو اس کے کیس پینڈنگ ہیں، اس کا 7-8 ماہ کیا 1 مہینے میں فیصلے آ جائیں، 1 مہینے کے بعد الیکشن میں آ جاتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو الیکشن سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنی ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا. جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے وہ کھلا پھر رہا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. چلیں، یہ آپ دیکھتے ہیں عدالتوں کے اندر سارے کے سارے معاملات موجود ہیں. اب معاملہ آ رہا ہے کہ اب کون بنے گا. پہلے تو اگلا کون بنے گا، اگلا وزیر اعظم کون بنے گا، اور اب جو ایک بڑی سٹوری چل رہی ہے کہ اگلا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون بنے گا. ایک طرف سے ایک جو منسٹر صاحب ہے رانا ثناء صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک معیشت دان کو اگلا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے معاملات کو سنبھالے. سنیں. سیٹ اپ کے اوپر تو بات ہوئی ہوگی، مختلف لوگوں کے نام جو ہیں وہ اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر مشاورت کا عمل جاری ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، نہ صحافی کی ہے نہ سیاستدان کی ہے، کہ ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اکانومی سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دسترس اور ایکسپیرینس رکھتا ہو. تو جناب اعلیٰ لیکن جو محترم اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ذرا اس سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نام آ رہے ہیں نا مختلف اکانومسٹ کے، معیشت دانوں کے، یہ تو پہلے بڑا غرق کیا تھا. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنیں. 12 اگست کے بعد آپ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے. ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. کیئر ٹیکرز کون ہوں گے جو اس پروسیس کو لے کے آگے چلیں؟ لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن ایک نام پہ اتفاق کریں گے. میں نے میڈیا میں ضرور 4-5 نام پڑھے ہیں. 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی 2-3 دفعہ اس اکانومی کا بٹا بٹایا اور ابھی بھی نام چل رہا ہے. مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار وہ نام جنہوں نے ایک دفعہ نہیں مور دین ونس اکانومی کو ٹینک کر کے چھوڑ کے تو پکڑا بری کو چلے گئے، تو وہ تو نام وہ بھی پھر رہے ہیں مارکیٹ میں. تو جی صاحب، آپ کس کو بنوا رہے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کہ وہ معیشت دان بن رہا ہے، کوئی صحافی بن رہا ہے، انڈسٹریل بن رہا ہے، یا کیا خبریں کیا لاہور کے اندر؟ ابھی تو بے شمار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ نگران وزیر اعظم ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے آئے گا. دوسرے کہتے ہیں کہ جو سابق وزیر ہیں فیصل واڈا جو بڑے ووکل ہے اگینسٹ پی ٹی آئی، ان کا نام جو ہے وہ آگے آیا ہے وزیر اعظم کے لیے. پہلے 2 ایک صحافیوں کے آئے تھے، پھر آپ کو بتایا ہی تھا کہ بھئی پنجاب کے جو ہے وہ بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں کہ میری جو کارکردگی ہے میں نے 10,000 بندہ جو ہے پھڑکا دیتا ہے. وہ پروموشن چاہ رہے ہیں. چلو مطلب وہ پروموشن چاہ رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح. وہ پروموشن چاہ رہے ہیں، کچھ اور لوگ لگے ہوئے ہیں. تو ابھی یہ تو بڑا سیریمونیل سا ایک
ایسا عہدہ ہوتا ہے وزیر اعظم نگران کا کہ وہ کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہو اور صرف ایک چیز دیکھے کہ کوئی الیکشن کو چوری نہ کر سکے. تو یہاں تو اب کسی چیز پر اعتماد کے ساتھ بات کرنا کہ اس طرح ہوگا اور اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ اتنے زیادہ چپو چلانے والے آگے ہیں اس کشتی کے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اگلے گھنٹے میں کیا فیصلہ آ جائے گا. کبھی وہ دبئی میں جا کے سازشیں کرتے ہیں، پھر اس سے سارے مکر جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر فضل الرحمان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، آج ان کی باتیں چل رہی ہیں. تو آپ ان چیزوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو خواہ الجھایا ہوا ہے. بات ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے کدھر پہنچ گیا ہے اور وہ پاکستان کو ایسے برش سائڈ کر کے کہ یعنی یہ موقع بھی آنا تھا. اچھا، تو ہمیں اپنے قوم کو صحیح الیکشن کے ذریعے لیڈرشپ دیں اور صحیح طرف لے کے جائیں اور اکانومی بھی ٹھیک کریں اور سیاسی استحکام اور اس کے ساتھ ساتھ عام غریب آدمی کی فلاح جو ہے نا اس کی روٹی روزگار کا بندوبست کریں. یہ بڑکوں سڑکوں کے لوگوں کے پیڑ نہیں بننے. اچھا، جو میرے پاس خبر ہے، ظاہر ہے یہ تو وقت ہی آئے گا تو پتہ چلے گا، اسٹرانگ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب ہے. آپ کو یاد ہوگا چوہی صاحب، سمرو صاحب بھی چیئرمین سینٹ تھے تو وہ بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کچھ عرصے کے لیے بن گئے تھے. اس کے پیچھے جو آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے چوہی صاحب یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ صادق سنجرانی صاحب پہلی دفعہ پیپلز پارٹی ساتھ مل گئی تھی، وہ آپ کو پتا ہے وہ بنے تھے. اس کے بعد پی ٹی آئی شامل ہو گئی تھی. اب جب یہ سارے کا سارا پی ٹی آئی حکومت سے باہر گئی تو ہمیں ہر روز یہی خبر دی جا رہی تھی کہ جی اگلے دن دیکھیے گا نیکسٹ ڈے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف اب تحریک آ رہی ہے، اب تو ہم ان کو بالکل یہاں ایز اے چیئرمین سینٹ نہیں رہنے دیں گے. انہوں نے وہ بھی سروائیو کر لیا. حال ہی میں آپ نے دیکھا ان کا جو کردار بحیثیت ایکٹنگ صدر پاکستان کا تھا زبردست سموتھلی چلا، تو وہ بھی اپنی سی وی لے کے مختلف جگہوں پہ گئے ہیں اور تمام اطراف کہہ رہی کہ کو لگ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہی کین آلسو بی اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ. انہوں نے ملک کی کیا خدمت کرنی، مجھے اس کا جواب نہیں دیتے آپ. ملک کی خدمت تو چوہی صاحب ملک کی خدمت جنہوں نے کرنی ہے وہ آگے کر ہی لیں گے، لیکن فی الوقت تو ہم جس ٹرانزیشن کے اندر پھنسے ہیں پہلے اسے تو نکلے نا، پھر عوام ہمیں بتائیں گی کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو وہ ووٹ دینا چاہتی ہیں، کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جس کو ووٹ دے کے ملک کی خدمت کے لیے وہ الیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آئینی اور قانونی حق کے تابع رہتے ہوئے.